ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت پروردگار عالم نے ایمانداروں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب فرمایا. دل میں یقین رکھنے والوں کو خطاب فرمایا. جن لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین جم جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، نظام عالم کو چلانا اور اس کو برباد کر دینا یہ اسی کے اختیار کی بات ہے. وہ چاہے تو صبح سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے. وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو، ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے. کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے. جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی. رب کائنات کا نظام دیکھو، کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پہانا کھلاتا ہے. ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا ہے. شیخ ستار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دہرایا. فرمایا آنکھ با مرغو ہوا ماہی دہد
آنکھ با مرغو ہوا ماہی دہ دی بندگارا دولت و شاہی دہ دی. فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کی کباب کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کا گوشت کھلاتا ہے، اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے. فرمایا ماں باپ آکڑ نہ کریں کہ اولاد ہم بناتے ہیں. فرمایا بے پدر فرزند پیدا او کند ہی، بے پدر فرزند پیدا او کند ہی، طفل را در مہد گویا او کند ہی. بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اور ادھر 3 دن کی عمر ہے، اور ماں کی جھولی کا ممبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا، تقریر کر دی. تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے. فرمایا آیا کہ پوشید سنجاب و صبور، دیگر خفتہ برہنا در تنور. ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا، اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے. حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح سے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے. فرمایا یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر. ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے، ایک ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے. فرمایا یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے بردبارو یکے جنگ جو. فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا، اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھجاتا پھرتا لڑنے کے لیے، کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے. اور ایک ایسا ہے کہ 2 گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی بہانے بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا ہے. پروردگار عالم نے الگ الگ خصلتیں بنائی. فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست، یکیرا شب و روز مصحب دست، یکے خفتہ در کنجا میں خانہ مست. ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، زبان سے تلاوت کر رہا ہے، دل سے سوچ رہا ہے. اور ایک ایسا بد نصیب بنا دیا کہ وہ شراب خانے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا اور وہیں مر جاتا ہے. تو مالک کائنات کا نظام ہے یہ، وہ جس کو چاہے جس طرح سے رکھے، جس طرح سے چلائے. کبھی انبیاء کرام کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ادھر انگلی کا اشارہ ہو ادھر چاند کا کلیجہ گر جائے. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو اور ادھر کلیجہ گر جائے چاند کا. اور کبھی حالت یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں. کبھی اتنا بڑا اختیار دیا، اتنا بڑا مالک بنایا، کبھی اتنا بڑا بنا دیا کہ کالی کملی والے تیری انگلی کا اشارہ اور چاند کے ٹکڑے میں کر دوں گا. اور کبھی کبھی ہے غزوہ خندق ہے، احزاب ہے، ادھر کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے مٹی کی
ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. بہت بڑا پتھر آ گیا, اس کا کھودنا مشکل ہو رہا ہے. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا تم مٹی ٹوکری بھرتے جاؤ اور میں اپنے مبارک سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. صحابہ کو رجز آیا, شوق آیا. شوق میں آ کے کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. او پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اتنے بڑے مجاہد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جو ہر معاملے میں ہمارا شریک ہے. ہم ٹوکری اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں, ہم کھدال لے کر زمین کھودتے ہیں, جو پتھر کسی سے نہ ٹوٹا وہ آمنہ کے در یتیم کے ہاتھوں سے توڑ دیا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر الانصر والمہاجرہ. اور میرے پروردگار دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں, دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں, دنیا کا چین کوئی چین نہیں, دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں. میں تو تجھ سے مانگتا ہوں فاغفر الانصار والمہاجرہ, اور میرے پروردگار میرے انصار کو معاف کر دے, میرے مہاجرین کو معاف کر دے. نبی اپنے وقت پہ نماز پڑھے, نبی اپنے وقت پہ روزہ رکھے. جہاد میں یہ نہیں کہ امت کو بھیج دیا خود آرام سے بیٹھے ہوں, ساتھ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سر مبارک پہ ٹوکریاں اٹھا رہے ہیں, پتھر توڑ رہے ہیں. بھوک لگی ہے تو ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ مبارک پہ باندھے ہوئے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے, ٹانگیں مچھلیاں کھا گئیں, پیر مچھلیاں کھا گئیں. اللہ میاں کہتا رہا نکلا آ جا ادھر باہر, کہنے لگا نہیں مجھے علی بنا دے جب نکلوں گا. کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئے, جانور کھا گئے. 36 سال پانی میں کھڑے رہے. ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی, 36 سال کے روزے کہاں گئے, 36 سال کے سجدے کہاں گئے, 36 سال کی تلاوت کہاں گئی, 36 سال کا درود شریف کہاں گیا, 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی. پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا, علی تو ایک ہی تھا, جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دیا. میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سبحان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی. بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاول الحق زکریا ملتانی کا داماد ہے. بولی شاہ قلندر کا بہاول الحق زکریا ملتانی نانا ہے. بہاول الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی. یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے, قلندر بھی یہی رہتے تھے, شاہ بہاول الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے. لڑکی کا انتقال ہو گیا.
شاہ بہاول زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا. بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے. شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں. برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاول کے بیٹے کی ہے. کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا. کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی. اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو. ان کو لوگ ولی کہتے ہیں، یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے. لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا. اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے. شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے. نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے. نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے. حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی. جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہو وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ، شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے. تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ کرنے والا کرتا ہے. جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا، ارے اس کو کیا پتا چلے؟ اپنے من چاہتی محبوبہ ہو، خوبصورت دلہن ہو، شام کو باتیں شروع کر دو، صبح کی اذان اگر مؤذن دے نا، دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی. اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے انہماک میں، اپنے جوش محبت میں، اپنے مشغولیت میں. تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے، 100 دلہن کی محبت ایک طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں گھر کر لے، جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے. اور میں کہتا ہوں خداوند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطرے قطرے میں بسا دے، اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ حافظ جمال بی بی رحمت اللہ علیہ پورا قرآن مجید روزانہ ختم کرتی ہے. پیٹ میں بولی شاہ قلندر ہے. قلندر تو یہاں سے بنتے ہیں، قرآن سے قلندر بنتے ہیں.
दरवेश कुरान करीम से बनते हैं, फकीर कुरान मजीद से बनते हैं, वली कुरान मजीद से बनते हैं। ये तो तुम्हारा जमाना है। चरस पी पी कर वली बनते हैं, भांग पी कर वली बनते हैं, चंडू पी कर के वली बनते हैं, और शराब पी कर के वली बनते हैं, नंगे फिर के वली बनते हैं, नमाज रोजे को ठुकरा कर वली बनते हैं। किसी जमाने में तो वली वो हुआ करते थे जिनकी अम्मा पूरा पूरा कुरान मजीद एक एक दिन में खत्म किया करती थी। बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो गए। बड़े खूबसूरत हसीन बच्चा अल्लाह ने दिया, मगर इतने रोए कि खामोश नहीं करते। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लोग मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ। एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई। बोली शाह कलंदर के बाप से कहा, फखरुद्दीन शाह मुबारक हो। और ये उस जमाने की बातें हैं जबकि सैयद जिना नहीं किया करते थे, सैयद सोने हुआ करते थे, सैयद सरदार हुआ करते थे, सैयद सखी हुआ करते थे, सैयद कुरान पढ़ता था, सैयद तमाम चीजों से बचा करता था। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हजरत जी मुबारकबाद तो बिल्कुल बजा है, मगर एक तो बताओ, जब से लड़का पैदा हुआ बस रो रहा, सारे घर में तूफान मिटा हुआ है, बिल्कुल खामोश नहीं करता, मैं क्या करूं? इन लोगों पे इत्तेफाक हुआ करता है मुसलमानों का, बच्चों पे दम कराया करते हैं अल्लाह वालों से। शाह फखरुद्दीन अपने बेटे को झोली में उठाकर उस अल्लाह वाले के सामने ले आए कि दम करें आप, ये रोता बहुत है। उन्होंने दम करने के बजाय जरा सा इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया। बोली शाह कलंदर जो बच्चे थे अभी 2-4 दिन के, चुप हो गए। नहीं खोल रखी है। तो शाह फखरुद्दीन ने, बोली शाह कलंदर के वालिद ने उस बुजुर्ग से यूं कहा कि हजरत ये दम मुझे भी सिखा दो, क्या पड़ा है? अगर आप चले गए और ये फिर रोने लगा तो मैं आपको कहां से तलाश करके लाऊंगा? कि मस्जिद के मुल्ला तो आप है नहीं जो फिर पकड़ लाऊंगा। मुझे वो आयत बताओ, मुझे वो सूरत बताओ, मुझे वो कलाम बताओ जो आपने पढ़ा है और ये खामोश हो गया। वो बुजुर्ग फरमाने लगे, ओ फखरुद्दीन तुझे मालूम है, तू जानता है इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और वो एक खत्म कुरान मजीद का रोजाना पढ़ती थी। इसको पेट में लेकर सारा दिन कुरान करीम की तिलावत करती थी और कुरान मजीद के नूर का और इस बच्चे का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब ये पैदा हो गया, अम्मा सचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, पलीत हो गई, उसने कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, खसलत वाली की खसलत पूरी ना हुई, रोए ना तो क्या करे। मैंने एक ऐत इस कान में पड़ी, एक ऐत उस कान में पड़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसे उसकी सही खुराक मिल गई, उसकी ग़िज़ा मिल गई, जो ग़िज़ा बनी रही रात दिन कलाम इलाही का नूर और बोली शाह कलंदर की रूह और जिस्म। जिस कलंदर को उसकी मां ने इस तरीके से पेट में रखा हो, एक एक खत्म पूरा कुरान का पढ़ती हो, इशराक और तहज्जुद तक की नफिल पढ़ती हो, एक वक्त भी गफलत में ना गुजारती हो, खुदा की कसम इस गोद से फिर कलंदर पैदा क्यों ना हो। आजकल कलंदर बनना बड़ा सौखा है। कब्रिस्तान के किनारे पे जाके एक कुल्ली डाल लो, 2-3 नस्ल के बड़े बड़े कुत्ते पाल लो,
दो चार लल्ले कड़ंगे आने शुरू हो जाएंगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। और कमाल है, मुझे तो एक और बड़ा दुख हो रहा है, लोग गुस्ताख हमें बताते हैं। मैं परसों लाहौर गया था तो कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके मज़ार पे ज़ियारत के लिए जब लाहौर जाता हूं तो हमेशा जाता हूं। खुदा की कसम अब भी निराली खुशबू आ रही थी, मगर ये मुझे मालूम करके बड़ा दुख हुआ कि कहां गए ये जर्नैल और कहां गए ये कर्नैल और कहां गए ये एसपी डीएसपी और ये एमडीआ और ये कमेटी। हर शहर में गंदगी का डीपू कब्रिस्तान को बना लिया। मजहब चुंगी से गुजरकर जब हम कब्रिस्तान को गए, कब्रिस्तान के दरमियान में सड़क पर गंदा मीलों जबरदस्त बदबू। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुर्दों के ऊपर पखाने फेंकते हो जो बोलकर जवाब नहीं देते, जो बोलने की ताकत नहीं रखते, उन पे गंदगी फेंकते हो। ये 14 नंबर के जाके पीछे देखो जहां कब्रिस्तान है, तमाम शहर का गंद उठाकर कब्रिस्तान में लाके फेंका जाता है। ये मुसलमान है जो मुर्दों की तौहीन करते हैं, वहां भी मैं हूं और बेअदबी ये करते। जुआ कब्रिस्तान में बैठकर खेलते हैं, शराब कब्रिस्तान में बैठ के पीते हैं, बम का रगड़ा सारा दिन कब्रिस्तान में लगता है। इन मुर्दों से पूछो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत होती तो इन लोगों को मार मार कर इनका वो बरकस निकाल देते। बल्कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जब मैं वहां से गुजरता हूं तो हर एक मुझसे ये कहता है, सबके सब हैं राह रवे कुएं फना, सबके सब हैं राह रवे कुएं फना, जा रहा है हर कोई सूवे फना, और बह रही है हर तरफ जूवे फना, आती है हर चीज से बूवे फना। वो अहले कब्र कब्रिस्तान वाले मुझे और तुझे आवाज दे दी करके कहती है, और शर्म करो गैरत करो, कभी हम भी तुम्हारी तरह यूं ही दुनिया में दंदलाया करते थे, अफसर बने फिरा करते थे, डॉक्टर बने फिरा करते थे, हम बड़े बड़े ताजिर थे, हम बड़े बड़े बलिस्टर थे, हम बड़े बड़े वजीर थे। आज हालत ये बन गई जो मिसाल तू दिए खुशी बयां दम गुफ्तगू थे गौहर फिशां, वो पड़े हैं आज खामोश यहाँ के दहन में गोया जुबान नहीं। वो कहता है तू किसी का पखाना गंद लाकर मेरी कब्र पे फेंक दिया, अगर तू मेरी कब्र पे बैठ के गंद करे तो मैं तुझे मना करने वाला नहीं। मेरी पोजीशन आज कुछ और है, मेरा मामला आज कुछ और है। आज तू मेरी हड्डियों को तोड़ डाल, मेरी हड्डियों को निकाल कर बाहर फेंक, उन पर पांव रखकर चूर चूर कर दे, मैं बोलूंगा नहीं। मगर याद रख, जब मेरी तरह तू भी यूं ही बेकस बेबस हो के पड़ेगा, फिर हम तुमसे पूछेंगे बता क्या हाल है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, कब्रिस्तान से गुजरो सोचा करो इन मिट्टी के लाखों में ढेरों के नीचे हमने आना है। डरा करो, खौफ खाया करो, याद किया करो इस गड़े को, मगर नहीं। एक बीमारी चला रखी है लोगों ने अपने पेट का धंधा चलाने के लिए।
میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے. پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے. ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا. جو بولی شاہ قلندر 3 دن 2 دن قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا، اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے؟ کیسے گزار دیے اس نے؟ پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا، پھر یہ پانی پت ہی میں رہے. 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتویٰ دیا. پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی. لکھا ہے سوانح حیات میں، ایک لڑکا 3 دن ہوش نہیں آتا، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ خالی ہوتی تھی، نہ ڈھول، نہ ڈھپڑا، نہ تبلا، نہ فرنگی، نہ ہارمونیم، کچھ نہیں ہوتا تھا. جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے. مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا. پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبانہ کیفیت غالب رہنے لگی. خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت، عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی. کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے، اور تنے تنہا جنگل میں. اصل نام ہے شرف الدین. یا اسے بلا بھیجتے. مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا. پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبانہ کیفیت غالب رہنے لگی. خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت، عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی. کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے، اور تنے تنہا جنگل میں. اصل نام ہے شرف الدین. بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا. اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنایا اور سمجھایا، قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے. دولت کی وجہ سے نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں. چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا جلیل القدر انسان، ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما اور عظیم خطیب، انقلابی خطیب، طوفان برپا کرنے والا خطیب، انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب، ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب. جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی. شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے، رات کا وقت تھا. سورۃ یوسف کی تلاوت شروع فرما دی. سپرڈنٹ جیل جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا. چاند کی چاندنی
زبان عطا اللہ شاہ کی کلام خدا کا جو بل میں آ گئی ساری جیل، اور سپرڈن جیل نے آ کر کے دروازے پہ کہا شاہ جی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی حسرت ہو تو بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ فرمایا میری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ان مرزائیوں کو ساتھ لے جاؤ جن کو تم نے پالا ہے، جن کا تم نے بٹا لگایا ہے۔ ان حضرات نے تمام عمر ختم نبوت کی حفاظت میں گزار دی، حج کو نہیں گئے، ساری عمر عمرے کو نہیں گئے، لوگوں نے انتظام کیا، بندوبست کیا، بہت کہا کہ آپ چلے جائیں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں حج کو جاؤں تو مدینے جاؤں گا، روزہ اقدس کے سامنے جاؤں گا۔ اگر نانا نے یہ پوچھ لیا کہ عطا اللہ صاحب کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا، تو جواب کیا دوں؟ اس لیے میرا جانے کو دل نہیں کرتا، شرماتا ہوں نانے۔ اور جس سال اللہ پاک نے مجھے زیارت حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائی تو وہاں مکے میں ایک آدمی جن کو ہم نیک جانتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی ہیں۔ تیرے پاس دکان کی چابی ہوگی، میرے پاس کھوکھے کی چابی ہوگی، اس کے پاس مکان کی چابی ہوگی۔ وہ کتنے متبرک لوگ ہوں گے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوگی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ انبیاء کرام طواف فرما رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یوسف علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، سینکڑوں پیغمبر اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں۔ اور فرماتے میں نے دیکھا کہ سب سے پیچھے عطا اللہ شاہ چل رہے طواف کرتے کرتے۔ تو پوچھا کہ شاہ جی یہ مقام کیسے ملا انبیاء کے ساتھ مل کر طواف کرنے کا؟ فرمایا اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے میں اجازت عطا فرما دی کہ عطا اللہ شاہ جا میرے انبیاء کے ساتھ مل کر طواف۔ عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ، کسی کی مخالفت مقصود نہیں، کسی کے ساتھ ضد اور عناد نہیں، بلکہ مقصود ہے ہدایت کہ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمے اور ایمان کی صحیح دولت عطا فرما دے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لکھ لو، یہ نوٹ کر لو کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، وہ پیر دیت نہیں، وہ کوئی اولیاء کرام نہیں، وہ بزرگان دین نہیں، وہ سراسر دھوکہ ہے، شیطانی چکر ہے۔ اب بتاؤ امام حسین ولی ہے کہ نہیں؟ وہ تو خنجر کی چھاؤں میں بھی سارا خاندان دینے کے بعد بھی ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں کا۔ کئی دن گزر گئے پینے کے لیے بھی پانی نہیں، حسین ایسے وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرتا۔ تمام صحابہ کرام بدر و حنین میں، خندق و تبوک میں، بڑے بڑے مارکوں میں نماز قضا نہیں کرتے۔ اگر مسلسل جنگ ہو رہی ہے نماز کو کیا قضا کرنا، جماعت بھی قضا نہیں کرتے۔ ایک صف ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، دوسری جماعت کافروں کے مقابلے میں تلوار چلا رہی ہے، گردنیں کاٹ رہی ہے، اپنی گردنیں کٹا رہی ہے۔ ایک رکعت یہ پڑھ کر چلے گئے، دوسروں نے آ کر دوسری رکعت پڑھ لی۔ اس طرح سے اللہ میاں نے فرما دیا، اور میرے بندوں اور میرے نبی کے غلاموں، چاہے تم نے قبلے سے پیٹھ پھیر لی، چاہے قبلے سے تیرا منہ پھر گیا، تو گھوڑے پہ سوار بھی ہو گیا،
تیری التحیات بھی چلی گئی، تیرا رکوع سجدہ بھی چلا گیا، لیکن گردنیں تو نے لوگوں کی کاٹی، لہو بہایا، اپنی گردن کٹا دی، گردن کٹا کر قیمہ بنوا دیا۔ او میرے بندے آ جا، میں تجھے اب بھی نماز ہی میں سمجھتا ہوں۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلے سے منہ پھرا اور نماز ٹوٹ گئی۔ عمل کثیر، اگر تم نے ایک رکعت میں 3 مرتبہ کھجا لیا، خارج کر لی تو نماز ٹوٹ گئی، مگر یہاں تلواریں چلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ اس لیے یہ لڑائی نام تیرا ہے اور میرے بندے لڑائی اصل میں میری ہے، نماز بھی میری، تو بھی میرا، لڑائی بھی میری، کفر اور اسلام کی لڑائی۔ اس زمانے میں تمغے نہیں ملا کرتے تھے، تمغے نہیں تقسیم ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دولت نہیں ملا کرتی تھی۔ بات صرف ایک بات تھی، تشریف فرما ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ آتا ہے کہ نوجوان یوں جھولی میں انگور ہیں، یوں جھولی میں انگور ہیں اور 1-2 دانہ یوں ہاتھ میں ہے، یوں کھا رہا ہے، جھولی انگوروں سے بھری ہوئی ہے، ہاتھ میں 2-4 دانے ہیں، کھا رہا ہے۔ حضور کے سامنے آیا، کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور کافروں کی جنگ ہے۔ ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد کریم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں کہ ہاں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ مسلمان نہیں تھا پہلے سے، کہنے لگا پھر گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے۔ اور وہ جو جھولی میں انگور تھے وہ یہ نہیں میرے تیرے جیسا ہوتا، پہلے یوں پلے میں باندھتا، پھر کام آ جائیں گے، پھر یوں کندھے پہ ڈالتا، شاید کسی وقت کام آ جائیں گے۔ جھولی یوں پکڑ رکھی تھی، یوں چھوڑ دی، سارے نیچے گرا دیے اور کہنے لگا اگر اس جنگ میں جا کر کوئی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گواہ ہوں جنت میں ساتھ لے کے جاؤ۔ جھولی کے انگور پھینک دیے، ہاتھ کے پھینک دیے، اور جو حلق میں تھا اتنا بھی اچھا نہ سمجھا کہ منہ سے چبا کر نیچے تو اتار لوں، یہ انگلی حلق میں دے کر نکال دیے اور کہنے لگا السلام علیکم، پھر انشاءاللہ میرے نبی آپ میری تیری جنت میں ملاقات ہو۔ اور گیا ہے ایک صحابی واپس آ رہا تلوار تیر اٹھانے کے لیے، پوچھا کدھر آئے؟ کہنا کچھ کام کا وہ ہو، ارے آگے بڑھو، اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر یہ نوجوان آگے بڑھا اور کافروں کے جھمگٹے میں جا کر حملہ کیا ہے، کتنے کافروں کو قتل کرتا ہوا، اس کے بعد ٹکڑے کر دیا، ادھر کلمہ پڑھا ادھر شہید ہو گیا۔ اور خدا کی قسم کتنا بڑا یقین آیا اس کو اپنے نبی کی زبان کا، انگور پھینک دیے، ہاتھ کے انگور پھینک دیے، منہ میں جو تھے وہ نکال کر پھینک دیے، اور صرف اس بات پر یہ نہیں کہ چلو کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاؤں، گیا ہے اور جا کر ٹکڑے کرا۔ آج ہمیں اللہ پر یقین نہیں، اللہ کے دیے ہوئے کلمے پہ ایمان اور یقین نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں۔ اگر ہمارے یقین صحیح ہو جائے تو یہ سارے نظام عالم کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا نظام صحیح ہو سکتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں تو طریقے کار ہی کچھ اور بن گئے نا۔
مبارک ہو آپ لوگوں کو بھائی، آپ سب لوگوں نے گانا سیکھ لیا ہے۔ کسی ملک کو اگر گانے والوں کی ضرورت پڑی تو ہم سے رابطہ قائم کرے، میں سپلائی کیا کروں گا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، استغفار پڑھتے ہوئے گھوٹو لڑتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، اور گانا گاتے ہوئے سب مل کر کے گاؤ، چھوٹے بڑے گاؤ، سارے گاؤ۔ وہ پہلے نچایا کرتا تھا، یہ گواتا ہے، دونوں کا جوڑ ہو گیا۔ اس نے سب کو نچایا، وہ خود بھی ناچتا تھا، اور اس نے خود بھی گایا اور سب سے گوایا، گاؤ بھائی گاؤ۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بیروت میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم گا رہے ہیں، یہی ہم گا رہے ہیں۔ مسلمان ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تم سے ڈوب کے نہیں مرا جاتا۔ تم نے یہ طریقہ کار سیکھا کس سے ہے؟ تم کہاں سے نکال کے لائے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا حال دیکھو، کہتا یا رسول اللہ یہ قصہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو لڑائی آئے کہ مکان کی کہ نہیں، خاندانی لڑائی ہے کہ نہیں، لڑائی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کی لڑائی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے سوا معبود کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، سب کو وہی کھلاتا ہے اور وہی پالتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بخار والا الگ ہے، چیچک والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، شادی کرانے والا الگ ہے، مقدمے جتانے والا الگ ہے، بسوں اور ٹرکوں کی حفاظت کرنے والا الگ ہے۔ اس نے تو اتنا بڑا یقین کیا کہ جو انگور منہ میں تھا وہ اندر نہ لے گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہم نے اس کے ٹکڑے اٹھائے، اس کے ٹکڑوں سے بھی، بدن کے ٹکڑوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ انجام بخیر ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، حشر اچھا ہو جائے ہر ایک کا، ورنہ یہ دنیا چند دنوں کا سودا ہے۔ یہاں لوگ بہت آئے اور بہت چلے گئے، جب جانے لگے تو ان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ کسی کو مجذوب کہتا ہے کہ گندم از گندم برو ید جاؤ از جاؤ، گندم از گندم برو ید جاؤ از جاؤ، از مکافات عمل غافل مسو۔ بھئی اگر گندم بیجو گے تو گندم پیدا ہوگی، جو بیجو گے تو جو پیدا ہوں گے، جو عمل کرو گے وہی تمہارے سامنے آئے۔ اور بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو، ان اللہ والوں پر بڑی کمائی کر گئی ہے۔ کہنے لگا سوچا کر 14 اگست ہو یا 18 اگست ہو کا کوئی بھی ہو، تیرے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن۔ جب جانا ہی جانا ہے اس پروردگار کی حضور میں، مالک کائنات کے دربار کی پیشی میں جانا ہی جانا ہے، تو یہ رات برباد نہ کر، یہ دن برباد نہ کر، یہ قیمتی سرمایہ زندگی کو برباد نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھے بندوں میں شامل فرما لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلامی سے بنتا ہے، جتنا شریعت کا زیادہ تابع دار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے کہ نہیں۔ ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے،
فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا، حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی، اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ جام میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے۔ مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ تھوڑی سی بات مل گئی، اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی، یہ تو کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ الہ العالمین، ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا، پوچھنے لگے علماء اکرام سے بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا، فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو۔ میں ایسے کام سے کو پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں۔ یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا۔ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے، اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے۔ وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں۔ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں۔ اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ،
دلی جانا چاہتے ہیں کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر، سامان دکھلا دیا، یہ میرا سامان ہے، میں خود سوار ہوں گا۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزہ ایک آدمی کو پہنچانا ہے۔ مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، اونٹ والا آئے گا، میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے، اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رکا کاغذ کا رکھ لیا تو بے ایمانی ہوگی۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رکا رکھنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے۔ اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی، تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے، ایک کنجری کی ہے جس نے کرائے پہ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا۔ تو مولانا نیچے اتر گئے، فرمانے لگے بھی ذرا پیشاب۔ اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں۔ 10 کوس کا سفر ہو گیا، وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں ہی۔ جب 10 کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا میں سمجھ گیا ہوں، جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے، میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں۔ مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے۔ کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے اور تجھے واپس اس لیے نہیں کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا۔ کس قدر تقویٰ ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، امام ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے، مگر تقوی کا یہ عالم ہے۔ بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے، ایک مکان ہے بہت بڑا، اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں، آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے۔ کوئی واقف آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی پسینے میں شرابور ہو، کپڑے بھیگ گئے، یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے، جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے۔ کتنا تقویٰ تھا ان حضرات کا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں۔ خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا، نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا، معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا۔ میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں، میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟ اصل بات معاملے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر آدمی جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے، خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لے آ۔ وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا،
اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے. ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ، دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے، تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے. چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا. میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے غوطے لگاتا کہ اچھا وہ زیادہ مل گئی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا، یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی؟ خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے، دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا، بڑا کام بن گیا. ان کی ضد لگ گئی آپس میں. اس نے کہا 2 چمچے، اس نے کہا 3 چمچے، اس نے کہا 4 چمچے، میرا تو کٹورا بھر گیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں، یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ سودا تو نہ ہوا، یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے، یہ دال واپس کر کے آ. ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا ہے، گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے. ہم جیسا ولی نہ پہنچا. وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت، تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ، دال ہی پلا دے مجھے تو بس. مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم. اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی، کہ آنا روٹی دال، دال ہی پلا دو بس. امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا. کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی. واپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے. دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے. انہوں نے لی نہیں. وہ پھر واپس آیا. اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح. مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو 1 پیسہ احمد بن حنبل کا لگا. دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ. علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا. کیسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میری بکری گم ہو گئی. کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، پربار موٹی تھی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے. کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس. امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس صبح میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو. تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام. کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب. ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا. اب وہ چلی گئی. امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا. فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے